تینوں کا تعلق سجدے سے ہے، لیکن یہ مختلف سجدے ہیں جن کے تعلق سے بہت سی بار لا علمی سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا پھر معلوم نہیں ہونے سے اپنی عبادتوں میں شک کرنے لگتے ہیں۔ پہلا انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا سجدے کی، وہ ہے سجدے تلاوت، معاف کرنا سجدے سہو۔ اس کے بعد دوسرے سجدے جس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ سجدے تلاوت جو قرآن کے پڑھنے کے دوران سجدے آتے ہیں، اور تیسرے سجدے کے بارے میں جو آپ کے بارے میں بات رکھوں گا وہ سجدے شکر، کہ شکرانے کی ایسے نماز ہوتی ہے، آدمی شکر میں نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں نعمت مجھے عطا کر دی، تو اسی طرح جو ہے وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ فلاں نعمت کا تیرے شکر ہے، اور وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آج میں 3 سجدوں کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور بہت ساری بار چونکہ ان سجدوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے۔ اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے، اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے، معاملہ خلط ملط ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں جو کہ بہت کثرت سے لوگوں نے سوال کیے، اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور ایک وضاحت انشاءاللہ عزیز اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں جو اضافہ ہو جائیں گے۔ بھائی سب سے پہلی چیز جس سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں وہ سجدے سہو ہے۔ سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے، بھول، غفلت ہوگی، آدمی بھول گیا کوئی چیز، ٹھیک۔ تو سجدے سہو، ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے، لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ 2 ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے، اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے سجدے سہو، یاد رکھیے۔ اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے اس کا حکم کیا ہے۔ تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے، چاہے رکعتوں کی کمی ہو، میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایک رکوع میں نہیں کر پایا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 کے بدلے 3 رکعت پڑھ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کے بدلے 3 ہی نماز پڑھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 5 کر دیے۔ تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سہو کس قسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور بہت سارے ائمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے، اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی، ظاہر سی بات جس طرح سے ہم انسان ہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی، ٹھیک۔ اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے، ٹھیک، شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے، تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4، اب وہ کنفیوژن ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو شک ہو رہا 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے، شک کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے شک کو نکال دینا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں، یقین کر لے کہ 3 ہوا سمجھ لیجیے، یقین کر لے کہ 2 ہوئی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے آپ، یقین کر لے، یقین پر بنیاد رکھیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کریں۔ پہلے یقین کر لے، مثال کے طور پر میں نماز میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4، تو یقین کر لے، اور ظاہر ہے یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کے بنے ہے نا، 3 پر یقین ہو سکتا ہے، چونکہ شک کیا ہے 3 یا 4، تو 3 پر یقین کر لے،
پھر ایک رکعت پڑھ لیا، مطلب 4 کر لی اپنے آپ کے حساب سے، وہ کتنے ہوئے واللہ عالم۔ اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے۔ تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے۔ بس اگر تو نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک، مطلب آدمی نے اگر 3 پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو 4 کر دیں گا۔ اگر 5 پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے اچھی جو ہے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے، اور جو ہے اسے 6 بنا دیں گے، اور پہلی 4 رکعت الگ اور یہ 2 رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا۔ تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ پہلا، نماز میں شک ہو، بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے۔ شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو سجدے سہو کر لے۔ اگر 4 پڑھ لی تھی اور 5ویں ہو گئی، 5 کا بھی لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو شک تھا نا، 3 اور 4 پڑھا، کیا پڑھا اس نے، اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی، تو اس نے جو 1 رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ 3 سمجھ کے 4 کر رہا تھا، تو اصل میں ہوگی 4 کے بعد ایک 5ویں رکعت۔ تو جو 5 پڑھ لی اس نے، مطلب 4 اس کی ہو گئی تھی، غلطی ہوئی، 5 پڑھ لی، تو سجدے سہو یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں، 1 رکعت کے۔ تو یہ 5ویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ 2 سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی 6 رکعتیں، تو یہ 2 نفل کا ثواب مل گیا اور یہ 2 جو ہے 4 اس کی فرض ہو گئی۔ اب اگر اس نے 3 پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، 3 پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے، اور وہ شک میں تھا کیا ہوا، اور اس نے 4 سمجھ کے سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے، وہ کتنا ہو جائے گا، چوتھی رکعت کو مکمل کر دیں۔ اب اسے شک ہوا کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اور اس نے واقع میں 4 پڑھی، جس کو 3 سمجھ رہا تھا 3 کو 4 سمجھ رہا تھا، سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا 1 رکعت پڑھ لی، جبکہ اس نے ایکچوئل میں 4 ہی پڑھی۔ تو اگر 4 پڑھنی تھی، غلطی سمجھا اس نے، سجدے سہو کر لیا، اور حقیقت میں 4 ہی پڑھی، تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، اگر رکعتیں برابر ہے تو سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے، شیطان ہی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز میں، عبادت میں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی لیکن آپ کو شک ہوا، ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی، جبکہ آپ نے برابر 3 پڑھی اور آپ نے اس کو 3 سمجھ کے پھر چوتھی کیا، تو 4 ہی رکعت ہوئی، لیکن سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا۔ آپ کو لگا 3 ہے یا 4 ہے، جبکہ آپ نے 4 برابر پڑھی تھی، آپ نے ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ 4 مطلب 3 سمجھ کے کھڑے 5 ہی پڑھ لی، سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا 2 رکعتیں بن گئی، 2 رکعت نفل کا ثواب۔ اسی طرح آپ کو 3 یا 4 پہ شک تھا اور واقعی میں آپ نے 3 ہی پڑھی تھی، ٹھیک، اور سجدے سہو آپ نے کر لیا، جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کر لی، سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہو گیا، تو یہ 4 رکعت پوری ہو گئی۔ تو سجدے سہو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی، زیادہ رکعتیں ہوں گی تو 2 کو الگ کر کے ثواب دے دیں گی، اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے کہ اس نے آپ کو بھلانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر کے اپنے رب سے جو ہے اس کی تلافی کر لی، اس کمی کو پورا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو اپنی نمازوں میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ کنفیوز ہے کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی۔ اگر آپ کو شک ہے فجر میں یا کوئی نفل نماز 2 رکعت کی پڑھ رہے ہیں، اب فجر میں سمجھ لیجیے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اب 2 پڑھی یا 1 پڑھی، تو آپ فرماتے پھر وہ 1 سمجھ لے، اس کو 1 گن لے، چونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ کو، یقین کی طرف جائیے، زیادہ تو شک کا معاملہ ہے لیکن کم تو یقین ہے نا، تو اگر 2 پڑھی یا 1 پڑھی شک ہو رہا تو کتنا ماننا چاہیے، 1 ماننا چاہیے، چونکہ 1 زیادہ قریب ہے یقین کے بنسبت 2 کے مقابلے میں۔ اگر اسے شک ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ایسا وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب 2 اور 3 میں شک، یا مغرب پڑھ رہا ہے 2 اور 3 میں شک ہو گیا اس کو، تو پھر کس پر آپ فرماتے 2 پر یقین کر لیں۔ اسے شک ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو 3 پر یقین کر لیں۔ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا، اسے علم نہ ہو کہ 3 پڑھی یا 1 پڑھی یا 2 تو پھر 1 پہ یقین کر لے، 2 پڑھی یا 3 تو 2 پہ یقین کر لے، 3 پڑھی یا 4 تو 3 رکعت پہ یقین بنا لے کہ 3 ہی پڑھی میں نے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے ہوئے ہی 2 سجدے کر لے، مطلب جب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے تو شک کو نکال کے یقین کی طرف چلا جائے، نماز ختم کرنے سے پہلے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، یہ ہوا سجدے سہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کے تعلق سے بیان کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اب تیسری رکعت کے لیے آپ کو قاعدہ کرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، تو آپ نے بغیر قاعدہ کرے کہ آپ سیدھے اٹھ گئے۔ اس کے بعد لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، چونکہ امام کی اتباع لازم ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، اور ابھی سجدے سہو کا طریقہ شاید صحابہ کو نہیں پتا تھا، اس لیے صحابہ خاموشی سے اٹھ گئے، اور رسول اللہ چونکہ شارح تھے، شریعت آپ پر اترتی تھی، تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ ختم ہوگا، یہ قاعدہ ختم ہوگا، یہ رکعتیں کم ہوگی، سوچتے تھے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کی قریب ہوئے، مطلب قاعدے میں بیٹھے، جو کہ دوسرا قاعدہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا پہلا ہی قاعدہ تھا، قریب تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، اور تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی نا، کیا کم ہو گیا تھا؟ قاعدہ کم ہو گیا تھا، قاعدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ سجدے سہو کرا دیا۔ تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں کیا جائے گا، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد، دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سجدے سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے، 3 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گھر میں داخل ہو گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی۔ تو کہا میں نے 3 پڑھائی۔ آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولے گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ نے 1 رکعت پڑھی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا، ٹھیک۔ اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے، وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی، وہ نماز کے اندر کا ہے، یہ نماز کے باہر کا ہے، اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد۔ سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے، سلام کی بات کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چلے گئے، 3 رکعت پڑھی تھی۔ صحابہ پہنچے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی۔ آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول آئے، 1 رکعت پڑھائی، چونکہ آپ نے 3 ہی پڑھائی تھی نا، 1 رکعت پڑھائی، 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ۔ انشاءاللہ اس کو کیٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد، اور زیادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے۔ جیسے 5 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا میں، تو اب کون سا سجدے سہوں گا؟ 3 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا تو کون سا سجدے سہوں گا؟ اور نماز میں کنفیوژن ہو تو کون سا سجدے؟ آخر میں انشاءاللہ اس کو کیٹیگری کروں گا میں، ٹھیک۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے؟ تشہد یقین کر لینا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 2 سجدے کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھا کر چلے گئے 3 رکعت، بتایا گیا 1 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد، جبکہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی، دیکھیے وہاں کم کا آگے نکل گئے تھے، اب یہاں زیادہ کا رہا ہے، ایک تو نماز میں شک، ایک کم، اب زیادتی کی بات آ رہی ہے۔ 5 رکعتیں نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو نماز زیادہ پڑھا دی ہے، مطلب ایک ایکسس ہو گئی آپ کی نماز، 4 رکعت تھی آپ نے 5 پڑھا دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھا دی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک، لیکن بات کیا ہے؟ آپ نے پہلے انکار کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بات کیا ہے؟ پھر دوسرے صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی، آج 5 رکعت پڑھا دی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں، مطلب ایک گواہی نہیں، ایک سے زیادہ گواہی لینا چاہیے امام کو جب اس کی نمازوں میں کوئی کہہ رہا ہے کمی اور زیادتی ہو۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کی بات سنی لیکن مانا نہیں، کہا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر دوسرے لوگ بھی آ کے اللہ کے ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی 5 رکعت، مطلب 1 رکعت زیادہ پڑھا دی، 5 پڑھا دی، 5 رکعتیں پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہو چکی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ایکسس ہو گئی نا،
زیادہ ہو گئی تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے سلام کے بعد، لیکن نہیں سجدے میں 2 سجدے کیے، مطلب خالی صرف سجدے. لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر، سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز کے بعد کا سجدے سہو. نماز میں بھول میں سجدے سہو نماز کے اندر کرنا ہے. رکعتیں کم پڑھ کر جانے کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو وہ رکعت مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، ایک سجدہ، اللہ اکبر دوسرا سجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام. یہ طریقہ ہے. نماز سے آپ باہر نکل گئے، کسی نے بتایا آپ نے زیادہ پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، تو آپ زیادہ ہوگی نا، آلریڈی تو نماز ایکسیس ہو چکی ہے آپ کی. سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، 2 سجدے کیے، سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہوئے 3 طریقے سجدے سہو کے. نماز میں کنفیوژن، نماز کی کمی، نماز کی زیادتی. اب جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ہوا چلو پھر سے نماز، اللہ اکبر. 5 رکعت پہلے ظہر ہو گئی، پھر 4 رکعت اور. ٹوٹل ظہر کی کتنی فرض پڑے آپ نے آج؟ 9 رکعت. پھر کو بولے ارے دوسری میں گڑبڑ ہوئی، چلو پھر سے کھڑے ہوں گے اپن، پھر تو ایک اور 4 رکعت، پھر کتنی ہو گئی؟ 13 رکعت. ماشاءاللہ آج کی تو بہت زبردست ظہر ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، کہا آج کی فجر کی نماز میں تو بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بولے آج کی فجر میری 6 رکعت فرض ہوئی. میں نے کہا ماشاءاللہ 6 رکعت فرض فجر کی. تو کہا میں سمجھ گیا کیا ہوا ہوگا مسجد میں. تو بولے میں پہلے مسجد میں گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، امام صاحب سے غلطی ہوئی، سجدے سہو بھول گئے. لوگوں نے کہا امام صاحب غلطی، سجدے سہو. امام صاحب سیدھا کھڑے ہوئے بولے پھر اللہ اکبر، پھر کھڑے ہوئے، سورے الٹے پڑھ لی. مطلب نمبر کے اعتبار سے بعد والے کو پہلا پڑھ لیا، پہلے والے کو بعد میں، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی بولے بعد میں ایک بڈھا کھڑا ہوا اور کہا کہ امام صاحب ترتیب پلٹ گئی. تو امام صاحب بولے پھر کیا، سجدے تم نے سہو بھی نہیں کیا، پھر 2 رکعت. امام صاحب بولے پھر سے، بولے چلیے، پھر کھڑے ہو گئے. بولے میں بھی کھڑا ہو گیا. بولے چلو ثواب پہ ثواب اپنے کو، آج ان کا اختلاف اپنا ثواب، نفل کھڑے ہو جاؤ. چلو پھر میں کھڑا ہوا. بولے پھر 2 رکعت ہوئی. بولے حالانکہ اس کے بعد بھی اختلاف ہو رہا تھا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی، 6 ہو گئی آلریڈی، چلو. یہ حالت ہے ہمارے پاس. کتنا آسان طریقہ ہے سجدے سہو کا، لیکن یہ طریقہ بھی ہم نہیں جانتے. کتنی افسوس کی بات ہے نا. یہ ہماری نمازوں کو مکمل کراتے ہیں، نمازوں سے شک کو نکالتے ہیں، تعداد کو برابر کرتے رکعتوں کی. یہ ایک فرض عبادت کو مکمل کرتے ہیں، لیکن سجدے سہو کا طریقہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. فرض چیز کو، جو چیز تکمیل کو لے جاتی ہے نا، پہنچاتی ہے کمپلیشن کو، اس چیز کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہوتا ہے. معلوم آپ کو؟ جو چیز فرائض کی تکمیل کو پہنچاتی ہے تو اس چیز کا سیکھنا بھی اور کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہے. تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز، جو چیز جس سے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہی فرض ہے. جیسا کہ طہارت کا سیکھنا فرض ہے، وضو اور غسل کا سیکھنا فرض ہے، نماز کو مکمل کرنے والے اعمال سیکھنا فرض ہے. نماز سے بھول ہو جائے تو اس کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے. تو ہم کو تو خالی نماز کی فرضیت معلوم، باقی تمام چیزیں ہم بھول چکے ہیں. سیکھنا پڑیں گی یہ سب چیزیں. تو یہ ہے سجدے سہو کے بہرحال طریقہ. اسی طرح جو ہے سجدے سہو کے تعلق سے جو باتیں روایت میں ملتی، حدیثوں میں آتی ہیں، اس میں سے ایک چیز صحیح بخاری کی روایت میں جو ملتی وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بہرحال وہی روایت ہے جو آپ سمجھیں جو نماز میں اگر زیادتی تو کیا کیا جائے. تو چلیے میں اپنی بات کو اب سمٹتا ہوں اور سجدے سہو کے 3 طریقے پھر ایک بار آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے. پہلا، نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے، نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں، نماز میں 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 1 پڑھی 2 پڑھی، شک ہو رہا ہے، شک کو نکال دیجئے. دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکعتیں ہو رہی ہے. 1 یا 2 پڑھی شک ہو رہا تو 1 پہ کاؤنٹ کیجئے. 2 یا 3 پڑھی شک ہو رہا 2 کو کاؤنٹ کیجئے. 2 یا 3 پڑھی 3 کو کاؤنٹ کی، مطلب 2 کو کاؤنٹ کیجئے. 4 یا 3 پڑھی تو 3 کو کاؤنٹ کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے. اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے. اس کے بعد پورا التحیات پڑھ لے. پورا التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. جب نماز میں غلطی یاد آ جائے، نماز میں کوئی کمی یاد آئے، نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے. اس دنیا سے، یہ زندگی سے جو ہم گزار رہے ہیں، تو گویا اس دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس میں ہمیں ایسا کیا کرنا ہے جس کے نتیجے میں جو آنے والی زندگی ہے، جس کو ہم کہیں گے قبر کی زندگی، اس کے بعد جو ہے حشر کی زندگی، مطلب مقام محشر جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے آخرت کی زندگی، مطلب جنت اور جہنم جس بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جو اس دنیا میں اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ دنیا بھی اچھے سے گزرے گی،
اس کے بعد قبر کا مرحلہ، مقام محشر مطلب حشر کا مرحلہ، اس کے بعد میزان ہے، اور بہت لمبی تفصیلات ہے بہرحال، اور بالخصوص پھر جنت اور جہنم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زندگی ہماری اچھی گزریں گی۔ آئیے اس عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آج اسی بھی کچھ روشنی ڈالوں گا، اور آج میرا عنوان ہوگا حشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ اور توحید۔ مطلب حشر میں، مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرنے والا ہے، اس بات کو ہم دیکھیں گے، اور توحید۔ مطلب چونکہ میں نے شروعات میں کہا اس عنوان کا تعلق اس زندگی سے جو گزر رہی ہے تاکہ آنے والی حشر کی زندگی اچھی ہو، تو لہٰذا مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر جو گناہ گار اور خطا کار ہوں گے کیسے رحم کریں گا، اور توحید مطلب اس کی بنیاد توحید بنیں گی، جو اس دنیا میں جو ہم گزر رہے ہیں اس میں اس پر چلنا ہے، تو اس دنیا میں جو گزر کے ہم یہاں سے جائیں گے جس کو حشر کہتے ہیں، تب اس کا انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے بہترین بدلہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ عزیز سی باتیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو توحید پر چل کر آئے ہوں گے، اپنی زندگی میں انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ گو وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے، لرزشیں ان سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ ان کو معاف کرے گا، چونکہ وہ توحید پر چل کر آئے تھے، اور کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت کے وہ مستحق ہوں گے، اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ توحید پر چل کے آئے ہوں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 53 اور 54 میں، 53 اور 54 میں اللہ فرماتا ہے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ کہہ دو میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، تجاوز کر چکے ہیں، اپنے باؤنڈریز سے آگے جا چکے ہیں، کیا کہہ دو ان سے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کے شائع نزول کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بے انتہا بوڑھے قسم کے لوگ آئے، مطلب ایجڈ، اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے تمہیں یہی گواہی دینا ہوگی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کو اسلام کچھ فائدہ پہنچائیں گا؟ اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی، ایک تو عمر رسیدہ لوگ تھے، ٹھیک، ہم نے ساری زندگی اللہ کی معصیت، گناہ، خطاؤں میں ہماری زندگی اتنی پاپ، اتنی گناہ اور اتنی گندگی میں رہی کہ اتنے ہم نے گناہ کیے کہ شاید جتنے گناہ ہو سکتے دنیا میں سب کچھ کر کے آ گئے ہم لوگ۔ تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو اسلام لانا کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ مطلب یہ بات تو تھی کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن یہ بات سے وہ پریشان تھے کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا، جبکہ پوری زندگی گناہ معصیت میں، جس کو عام زبان میں کہیں گے ان کی ساری زندگی کالے کرتوتوں میں گزری ہے۔ تو کہا کیا ہم کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اپنی نفس پر زیادتی کرتے۔ سمجھے نا؟ مطلب آج یہ ہے کہ آپ کسی گلی سے چلے جائے اور آپ کے کھانے پینے کے نام پر آپ کو قتل کر دیا جائے بھی تو آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب وہ قتل ہو جائیں گا، وہ لوگ جیل میں جائیں گے، لیکن پھر باعزت بری بھی ہو جائیں گے، ان کو پھول و ہار بھی پہنائے جائیں گے، ان کا ستکار بھی ہوگا، اور وہ بڑے بڑے پوزیشنز پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے زندگی کا جسے کہیں گے ویلیو ہے، آج یہ سب آپ محسوس کر رہے ہیں نا، دھیرے دھیرے کر اب تو دکانوں میں بھی کہا جا رہا ہے آپ آ سکتے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حالات ہے۔ تو ابھی خوشگوار زندگی ملیں گی کیسے، کہ اچھی زندگی ہم نے کیسے پائیں گے؟ اس کے کچھ اصول اور بنیادیں شریعت نے دی نہیں دی کہ ہم سے کہا کہ نہیں بس ایسے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو، دنیا چلے جاؤ، نہیں۔ یہ دین پر چلنے والا اس دنیا میں بھی عزت اور وقار کی زندگی جیتا ہے، اور آخرت میں تو عزت اور مقام اور مرتبہ اور رحم تو صرف ان پر ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، چاہے وہ دنیا کی زندگی جیسی بھی گزری ہو بہرحال۔ لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان ہر وقت آزمائش سے نہیں گزرتا تھا ایمان لانے کے بعد، وہ ایک دور ہوتا تھا بس، اس کے بعد امن و امان میں لوگ زندگی گزارتے تھے۔ تو لہٰذا خوشگوار زندگی، امن والی زندگی، مصیبت سے نجات والی زندگی، صحت مند زندگی، اچھی زندگی،
کیسے ہم گزارے، اس کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں. میں کوشش کروں گا آنے والے جمعہ میں آج کا جمعہ ملا کر کچھ رہنما اصول 10 سے 15 کے بیچ بہرحال جو بھی رہیں گے وہ اصول رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ ان اصولوں سے ہم دیکھیں کہ ایک اچھی زندگی دنیا کی میں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. شروعاتی 1-2 نکات جو ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے، باقی نکات آگے پیچھے بہرحال اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو پہلا نقطہ جس نقطے کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، یاد رکھیے وہ نقطہ یاد رکھیے. اس کو لینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں اور آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ اور میں جو کر رہے ہیں، یا کوئی نان مسلم اور مسلم جو بھی کر رہے ہیں، چور اچکے ڈاکو اور شریف لوگ جو بھی کر رہے ہیں، سب کچھ جو کوئی کر رہا ہے اس کا مقصد ہے اچھی زندگی گزارنا. ایک ڈاکو چوری کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے چوری کرنے کی وجہ سے ایک اچھی زندگی ملیں گی، تو اچھی زندگی کے لیے. ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے، اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس سے کمائی ہوں گی تو اس کی اچھی زندگی ہوں گی. تو ایک آدمی نماز روزہ کر رہا ہے، اس سے اچھی زندگی. مطلب جو کچھ دنیا میں مومن اور کافر، کالا اور گورا، مرد اور عورت کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، دنیا کی ایک سیٹسفائیڈ اور اچھی زندگی. بولتے ہیں لوگ یار عزت ہونا زندگی میں، باقی مال و دولت تو آ جائیں گے. تو اچھی زندگی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ بات تو طے ہے. تو کوئی اچھی زندگی کے لیے جب سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا اچھی زندگی ہم پا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کوئی اصول ہے. تو آئیے پہلا اصول جس کو اپنانے سے ایک اچھی زندگی دنیا کی ملتی ہے اور آخرت کی تو یقیناً ہوں گی، یاد رکھیے. وہ پہلا اصول یاد رکھیے، وہ یہ ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے جس کو اپنانے کے بعد دنیا کی بہترین زندگی ملتی ہے، امن و امان کی زندگی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات والی زندگی ملتی ہے، پریشانی سے نجات والی زندگی ملتی ہے، اور ایک انسان اچھی دنیا گزارتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح. یہ بنیادی اصول یاد رکھیں. مطلب ایمان کو چھوڑ کر، نیک اعمال کو چھوڑ کر ہم مسلمان صرف نام کہنے سے دنیا کی اچھی اور آخرت کی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مطلب ایمان ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل صالح وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. چونکہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، عمل صالح کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. ایمان بھی اپنا من مانا، عمل صالح بھی اپنے من مانے. مطلب ایمان بھی اپنے بنا لیا کہ یہ کرے تو ایمان ہے، یہ کرے تو ایمان والا نہیں ہے. اور نیک عمل کی ہماری اپنی فہرست ہے، جس کے اندر اکثر وہ چیزیں جو بدعت اور خرافات، جس کو ہم نیکی اور اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے دنیا میں اچھی زندگی کا، اور سب سے اہم اصول ہے، اس لیے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں اس کو. اگر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی اچھی زندگی کوئی آدمی نہیں گزار سکتا. یاد رکھیے اللہ رب العزت، یاد رکھیے جب انسان 40 سال کی عمر گزار چکا ہوتا ہے دنیا میں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کسی مومن اور غیر مسلم کا مطلب غیر مومن کا فرق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ وہ حق ہے. وہ اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اس کی اپنی دلیل ہے، وہ لوگوں پر ثابت کریں گے روز قیامت. ہم کو نہیں معلوم کیسے، لیکن اللہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسلام حق ہے، ایمان ضروری ہے. وہ اللہ کا کام ہے. تو اس عمر میں آنے تک جو ایک میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، اللہ لوگوں کو بتا دیتا ہے حقیقت کیا ہے. تو سب کو پتا، یاد رکھیے حقیقت کیا ہے. کہیں نہ کہیں دل میں بات آتی ہے کہ یار حق تو یہی ہو سکتا، امن تو یہی ہو سکتا، سچا راستہ تو صرف یہی ہو سکتا ہے. خیر ہم تو مسلمان ہیں تو بہرحال آنکھی کھولی اس میں کہ ایمان اور نیکی کی بات ہو رہی ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کانوں میں اذان دی جا رہی ہے، پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہرحال ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اصل چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے، من عمل صالحا، جو کوئی ایمان لائے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. کیا فرماتا اللہ؟ وہو مومن، لیکن وہ ایمان والا. تو اللہ فرماتا فلنحيينه حیاة طیبہ، تو اس کو ہم دنیا کی بہترین زندگی عطا کرتے ہیں. جو کہ اللہ فرما رہا ہے نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو. مطلب ایمان کے بعد ہی نیکی اور نیک عمل قبول ہوتے ہیں، بشرط ہے کہ ایمان والا ہو. تو ہم اس کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر فرمایا زندگی عطا کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور بھی ضرور دیں گے. یہاں دوسری بار جو بدلہ دینے کی بات ہو رہی ہے آخرت کا بدلہ ہے. تو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے اور نیکی کا بہترین اجر دیں گے قیامت کے دن. تو جو کوئی ایمان والا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اس سے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی بہترین زندگی کا، اور آخرت میں جو دنیا میں کیا اس کے بہترین بدلے کا. تو یہ پہلا اصول ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں ایمان لانا جیسا اس کا حق یاد رکھیے. وہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ہم پچھلے کئی جمعہ میں شرک کے تعلق سے اور جو ایمان کے خلاف چیزیں جاتی ہیں، مرتد کے تعلق سے، اور کئی باتیں ہم نے الحمدللہ دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شرک کی عقیدت کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ سب دیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا ایمان لانا جیسا اس کا حق ہے، یہ پہلا اصول ہے. اور اس کے بعد ایک ہی آیت میں کہا کہ نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ.
تو مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ اس میں تمیز نہیں کرتا ہے، تو وہ دنیا کی اچھی زندگی پائیں گا، آخرت کی اچھی زندگی پائیں گا۔ اب بتائیے میں اور آپ کیا دنیا کی اچھی زندگی پا رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اس پہلے نقطے پہ ہم کو غور کرنا ہوگا، کہیں ایمان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں ایمان کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہے ہیں ادھر، کہ ایسا تو نہیں ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن عمل صالح میں کوئی کمزوری آ گئی، نیکیاں جو کرنا چاہیے تھا ایمان کے بعد، جیسے کہ ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، اور ایک فہرست لمبی چلتے رہتی ہے، لوگوں کے اچھے سلوک سے پیش آنا، پڑوس سے اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم اگر ایمان لا رہے ہیں تو نیک اعمال کی طرف ہم بڑھیں، اور اگر ایمان میں درست کی نہیں ہے تو ایمان کو جاننے کی ہم کوشش کریں، جس کے تعلق سے الحمدللہ کئی کتابیں موجود ہیں، جس کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، ایمان کی افضل اور مفضول شاخیں کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، یہ سب چیزیں موجود ہیں یاد رکھیں۔ تو اگر دنیا کی اچھی زندگی میں اور آپ چاہ رہے ہیں یاد رکھیں، تو یہ پوائنٹ سب سے پہلا یاد رکھیں، تھوڑا غور کریں، آپ تھوڑا غور کریں کہ ہم لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایمان کچھ چیزوں سے اظہار ہوتا ہے یاد رکھیں، کچھ چیزوں سے دکھتا بھی یاد رکھیں، ہر چیز سے نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ چیزوں سے دکھتا بھی یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ایمان کی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے، دوسری چیز ہے کہ لوگ اس کو نمازی پائے، دیکھتے ہیں نا۔ اب آپ ایک مثال لے لیجیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہر تقریباً اب لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، تو لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا، جو مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا تھا کیونکہ اب جانے کا مسئلہ تھا تو لوگوں نے وہیں محلے کی مسجدوں میں سے شروع کر دیا، ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے، ہر مسجد جمعہ میں فل ہے، فل کیا اوور فلو ہے، اوور فلو جاری نا، سڑکوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، چھتوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ایکسٹینشن ہو جا رہا ہے، مطلب اس دن کے تک، مطلب اتنی مسلمان آبادی ہے، اتنی پاپولیشن ہے کہ مسجد اگر سب پڑھے جمعہ تو نہیں پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کو پیک دیکھنا ہے نماز کا، پیک جو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے تو میرے اعتبار سے میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، پیک ہے وہ، تو اتنے مسلمان تو کم از کم ہے، لیکن اس دن بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تو وہ پیک ہے، تو اتنے مسلمان تو موجود ہے، اس کا مطلب تو اگر ایمان کا دعویٰ کرے تو پھر عمل صالح غائب ہے نا۔ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے ایمان کے بعد؟ نماز، چونکہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آئے گا اس کے بعد نماز کا تذکرہ آئے گا، اور علماء کے کئی فتاوی موجود ہیں جو لکھتے ہیں ایمان کے بعد جو نماز قائم کرتا ہے اس کی دیگر عبادتیں قبول ہوتی ہے، ورنہ دیگر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، تب ہوں گی جب وہ نمازی بھی ہو ساتھ میں۔ یہ بڑے جیسے بچوں کو آپ بولتے ہیں ارے نماز پڑھو گے، روزہ رکھ کے کیا فائدہ تمہارا، صحیح بات ہے، نماز بیٹے قائم کرو، اس کے بعد روزے کا عمل بھی ملے گا، زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا، اور تمام نیکیوں کا ملے گا، کنڈیشن لگاتے علماء، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم ایمان کی بات کریں تو کچھ چیزوں سے ظاہر ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی اس سے خالی ہے، تو لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیے وہ ہے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور مختلف چیزیں یاد رکھیے، نیک اعمال کے اندر جو بھی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ کرے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر باتیں جو میں نے آپ سے کہی، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائے جیسا اس کا حق ہے تو دنیا کی ایک اچھی زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور آخرت میں نجات تو بھول ہی جائیے پھر، اس لیے کہ ایمان میں جس کی گڑبڑ ہو جائے، خلل ہو جائے، کمزوری آ جائے، بگاڑ آ جائے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سکسیس نہیں ہے اس دنیا اور آخرت میں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے کبھی کوئی دنیا کے سٹینڈرڈز سے ہو سکتا ہے، آپ بولے کہ یار ایمان والا تو نہیں تھا لیکن اچھی زندگی گزار لیا، کہ دولت تھی، مال تھا، بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بننے والا، یہ دنیا میں رہ جانے والے یاد رکھیں۔ تو آخرت میں نجات کے لیے ایمان صحیح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ہم یاد رکھیں اپنی من مانی زندگی گزار کر دنیا میں امن اور امان نہیں پا سکتے، اچھی زندگی نہیں پا سکتے، اور آخرت میں نجات تو پا ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے، جس میں سب سے اول توحید پہ ہم کو قائم رہنا ہے، اور توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر جو چیزیں آتی ہے اس پہ ہم کو قائم رہ کر اپنے آپ زندگیوں کو اس طرح گزارنا ہے، تبھی جا کے یاد رکھیے ہم کامیاب ہو سکتے، یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا، جب میں نیک اعمال کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ دونوں باتیں آیت کے اندر آئی کہ جو نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ ہو مومن، تو نیک اعمال کی بات ہو رہی، نیک اعمال وہی ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی کیا جائے۔ نیکی آپ اپنے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، یہ بات بھی بتانا ضروری، چونکہ لوگوں نے نیکی کے بڑے عجیب و غریب طریقے نکال دیے۔ ہم چھوٹے تھے مسجدوں میں کبھی جاتے تھے تو مسجد میں کچھ چارٹس ہوتے تھے، الحمدللہ آج کل وہ چارٹس نہیں دکھتے ہیں چونکہ اب نوجوان سوال کرتے ہیں، چارٹس ہوتے تھے، ایسے ایسے چارٹس، عجیب و غریب اعمال اور ایسے ایسے بینیفٹس کہ اس چھوٹے ذہن سے ہم جب سوچتے تھے تو ہم کو لگتا تھا یہ عمل کر کے نجات ہے، نماز پڑھنے والے تو خامخواہ اس سے محنت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر نماز، جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود ایک بار پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تو سوچتا ہے شارٹ کٹ تو یہ دکھ رہی کہ نماز پڑھ لو جمعہ کی اور یہ درود پڑھ لو تو 80 معاف، پھر باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، ٹیئرز کی تو لائف بھی نہیں دیکھ رہی ہم کو۔ اچھا 2 جمعہ پالے تو 160 سال کی، اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی شب
قدر کے اندر یہ اجر ہے اس کا کہ 1000 مہینے جو کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے اراؤنڈ ہوتا ہے، وہ 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتے ہو، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر رفلی بولے 80 سال کا اجر ایک رات میں ملتا ہے، سال میں ایک رات آتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ ثابت ہے، لیکن یہاں ثابت نہیں وہ چیزیں بنائی جا رہی. ایک رات آپ جاگ لے، اس دن کے بعد کا روزہ رکھ لے تو 120 سال کے گناہ معاف. اب 120 سال لائف کس کی ہوتی ہے نا؟ یہ سب موضوع روایتیں ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات پالے، اس رات جاگ لے، صبح کا روزہ رکھ لے، 120 سال کے گناہ معاف. مطلب ایسی شارٹ کٹ ہے. شب قدر کی فضیلت نہیں. 1000 مہینے بھی 83 سال ہی ہوتے ہیں، 120 سال وہ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو عجیب و غریب چیز ہے. تو عمل صالح کے لیے کنڈیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز کا ثابت ہونا، اس کے اصول موجود ہونا، یاد رکھیں، ورنہ پھر کیا ہوگا، ہم منمانی کریں گے. یاد رکھیں. اور یہ مزاج ہمارا بہت بن چکا ہے. یاد رکھیں، امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر میں عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہوں اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیے تو کیسا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو کہا وہ نہیں، مجھے معلوم سنت ثابت نہیں، کر لیے تو کیا ہوا؟ یہ بالکل ہمارے زمانے کا آدمی دکھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا سوال رہتا ہے. مطلب بھائی یہ رات ثابت نہیں، کر لیے تو، مطلب ہر بار وہ کر لیے تو کر رہتا، کر لیے تو کیا، نمازی تو ہے. وہ بھی 2 رکعت پڑھنا چاہتا تھا. عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے. ہاں کوئی شخص عید کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ زمانے میں وہ میدان میں اور کھلے علاقوں میں ہی ہوتی تھی بہرحال، تو وہاں آپ نے کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سوال کر رہا ہے کر لیے تو کیا ہوا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی. وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ نور آیت نمبر 63 کا ایک پارٹ ہے، وہ پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی. جب اس نے یہ سوال کیا کر لیے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے آپ سے نہیں کیا لیکن میں کر لوں تو انہوں نے یہ آیت پڑھی. حالانکہ نماز کا سوال تھا. اس کا ترجمہ ہے لہٰذا جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے وہ کام نہیں کیا، نماز پڑھی 2 رکعت عید سے پہلے، تو لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے اور کہیں ان کو کوئی دردناک عذاب آ کر نہ پکڑ لے. جو اس نبی کی مخالفت کریں گا کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے، انہیں ڈرنا چاہیے. تو امام مالک نے آیت پڑھ کے اس کو سنا دی. اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، وہ چلا گیا. تو آج ہی ہم کر لیے تو کیا ہوا، ہاں یہ بھی تو نیکی ہے نا، ایسا کر لیے تو کیا ہوا ہے نا. اور الٹے سوالات رہتے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی پڑھی نہیں، ایسا پڑھ لیے تو کیا ہوا، مطلب ایک بالکل نیا ہے. تو خیر چلیے میں ایک اصولی بات آپ کو آج بتا دیتا ہوں. اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں تو ہمیشہ لائف میں آپ کو بینیفٹ فائدہ ملے. اصولی بات کیا ہے؟ عبادت میں صرف وہ کام کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، باقی سب منع اور حرام ہے. یہ اصول ہے. عبادت میں صرف وہ کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، باقی سب جو چیزیں ہیں وہ ناجائز ہوں گی اور حرام ہوں گی. یاد رکھیں. مطلب کوئی اگر سوال کرے کہ میں نماز پڑھوں تو ہاتھ کو ایسا باندھوں پیچھے، تو پھر کیا ہوں گی کہ نماز میری کھڑے قیام میں نہیں، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ نے کیا ہوں گی کیا. تو عبادت میں وہی کرنا ہے جو بتایا گیا، باقی منع ہے. اور دنیا میں انہی کاموں سے بچنا ہے جس سے منع کیا گیا، باقی سب حلال ہے. مطلب شریعت میں عبادت میں جو چیز بتائی گئی وہی کرنا ہے، باقی حرام ہے. اور دنیا کے معاملات میں جن چیز سے منع کیا ان سے رکنا ہے، باقی سب حلال ہے. جیسے کہ کمائی میں کیا چیز حرام ہے؟ سود. باقی سب حلال ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا؟ اتنی چیزیں، باقی سب سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو شریعت نے نہیں بتایا کہ جام کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آم کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، دودھ پی لے تو وضو نہیں ٹوٹتا، پیدل چلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ضرورت نہیں، کن سے ٹوٹتا بتا دیا. سمپل. تو دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات، دین میں جو بتایا گیا وہ کرنا ہے اور دنیا میں جس سے روکا گیا اس سے رکنا ہے. باقی دنیا میں سب حلال اور باقی ہے سب حرام. تو یہ اصولی بات ہے. تو اب آپ رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، بتایا گیا ہے کہ نہیں. دنیا میں صرف جو چیز سے منع کیا گیا، جیسا کہ جو بھی چیزیں، میں نے کمائی کے اندر سود کی بات کر لی، بات چیت کے اندر جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، باقی سب حلال ہے. پھر باقی سب باتیں حلال ہوں گی آپ کی. تو یہ اصولی بات ہے. اب یہ اصول کو چھوڑ کے ہمارا کر لیے تو کیا ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو اعمال کریں گے وہی نیک اعمال کہلائیں گے. تو لہٰذا ہمیں ایسے دوسرے تمام کاموں سے بچنا ہے. آئیے دوسری چیز یاد رکھیں جو اصولی بات ہوں گی دنیا کی بہترین زندگی کے لیے، وہ ہے نماز. یہ اہمیت کے اعتبار سے دوسرا پوائنٹ ہے، اور یہ واقع میں اہمیت کے اعتبار سے سیکنڈ ہے، چونکہ ایمان کے بعد سب سے اصل چیز ہے نماز. نماز کی کیا اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں بتانے کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کوئی شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرواتے اس کو؟ ایمان لاتے دوسرا کام سب سے پہلے اس کو نماز پڑھواتے ہیں. کچھ روایتوں میں نماز سے پہلے کچھ اعمال ہے، کسی سے کہا غسل کر کے آ جا،
کسی سے کہا دور جہالت کے بال نکال کے آ جا، مطلب زیر ناف کے بال وغیرہ نکال لے، تو وہ جاتا تھا زیر ناف کے بال نکالتا تھا. جو ایکسٹرا وہ لوگ زمانے میں شاید بال نہیں کاٹتے تھے، جو وہ کرتا تھا، غسل لیتا تھا، آ جاتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا. لیکن نماز پڑھوائی تو وہ ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے، تو قبول کرتے ہیں نماز آگے. اس کے بعد اس کو کوئی چانس نہیں گیا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 1 سال 2 سال کی نماز سیکھو، کوشش کرو، پھر آگے تو پھر پڑھنا چاہیے. نہیں، ایمان قبول کرتے اس کو نماز پڑھوائی جا رہی ہے. بالکل سیکنڈ عمل ہے. کتنا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں خالی بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایمان قبول کیا کہ نماز پڑھنا ہے اس کو. اور یہ ہر اس میں ہے کہ وہ شخص آئے، انہوں نے وہ کیا، آپ نے کہا جاؤ غسل لو، نماز پڑھو، جاؤ فلاں کرو، نماز پڑھو، پھر گھر جاؤ فلاں کرو، یہاں اور نماز پڑھو، تو نماز فوراً آ گیا. ایمان لاتے ہی اب کوئی چارہ اس کے لیے نہیں بچا سوائے اس کے کہ اس کو نماز قائم کرنا ہے. ابھی کتنی افسوس کی بات ہے، دنیا کی بہترین زندگی، بیماریوں سے نجات ہم چاہتے ہیں، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات چاہتے ہیں، فائنینشیل برڈنس جس کو کہیں گے ہم، مالی جو ہمارے پہ بوجھ ہو چکا ہے اس سے ہم نجات چاہتے ہیں، اور رب کے سامنے ہم سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے. دوسرا اصول ہے دنیا کی اچھی زندگی پانے کا، چونکہ جن لوگوں نے اس اصول کو اپنایا تھا اپنی زندگی میں، یاد رکھیے جو اللہ کے سامنے جھکے تھے دنیا ان کے سامنے جھکی ہے. یہ تاریخ اس کی گواہ ہے. جو رب کے سامنے جھکے دنیا ان کے سامنے جھکنے سے مراد یہ نہیں کہ سجدہ کی، جھکنے سے مراد یہ کہ ان کی ماننا پڑی دنیا کو. اب ہم رب کے سامنے نہیں جھک کر پھر جہاں جہاں بھی جس کو منانا چاہیں گے وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، ذلیل تو ہر جگہ ہونا ہے. لیکن رب کے سامنے جھکنے والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے. یاد رکھیے تو یہ بڑی اہم بات ہے. لہٰذا ہم نماز قائم کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز کی اہمیت اس سے پتہ چل گیا، فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو. مطلب رب سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے سب سے قریب، تو مطلب اللہ سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ بھی نماز کے ایک رکن کے اندر ہے، سجدہ. لہٰذا اس میں دعا کرو. اس کا معنی یہ نہیں جو ہمارے پاس عام طور سے میں نے دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ ایسا کرتے ہیں نا، ہاتھ رکھے ہوں تو ہاتھ یوں رکھ کے کرتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں دعا کا سجدہ ہے. دیکھا آپ نے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ معنی نہیں اسے. نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعا کیجیے. آپ تسبیحات پڑھ لیجیے جو ہے سجدے کی، اس کے بعد عربی کے اندر دعائیں کیجیے جو آپ سے ثابت ہیں. صرف رکوع اور سجدے میں ایک چیز منع ہے جو آپ سے منع کی، وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں آپ نہیں پڑھ سکتے. یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ قیام میں صرف. تو آپ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وغیرہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ علماء لکھتے ہیں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں تسبیحات کی بعد سجدے کی. تو بہرحال اپنی زبان میں کیجیے، عربی والی کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں آپ کر سکتے ہیں. تو گویا اللہ سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ بھی نماز کا ایک رکن ہی ہے. سب سے زیادہ بندہ نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے ہم کو مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے، اللہ کے سامنے ہبکا کرنا ہے. کوئی چیز دنیا اور آخرت کی نجات ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنا پڑیں گے، چونکہ سجدہ نماز میں ہی آتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. لہٰذا اگر ہم نمازوں سے ہی دور ہے تو باقی کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ شروعات میں نے خطبے کے اندر یہ آیت تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا گیا. ہم مانگ رہے ہیں تو صبر کیجیے مصیبتوں پر اور پھر نماز کے ذریعے مانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جب کوئی دکھ مصیبت پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں. یہ تو بالکل عام بات ہے، آپ نے سنی گی. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، مطلب نماز قائم کرتے. جب بھی سجدے کا تذکر آتا ہے اس کا صرف سجدہ نہیں، نماز کے اندر کا سجدہ مراد ہوتا، تو نماز کی طرف بڑھ جاتے. یاد رکھیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں. یاد رکھیں ہر وقت میں 5 وقت کی نماز ہمیں دی گئی، ان 5 وقت کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نمازوں میں موجود ہے اور کچھ میں نہیں ہیں. جو موجود ہے ان کا حال ہے، جو آتے ہی نہیں ان کا تو ایک الگ ہی معاملہ ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ یہ کرنے والا، اللہ وہ کرنے والا، اللہ دیں گا. نماز کیا ضروری ہے کیا؟ نہیں بھی کریں گے تو جو دینا اللہ کو تو دینا ہی ہے فلاں. یہ سارے بہانے جو، لیکن جو تمہیں حکم دیا کرنے کا وہ چھوڑ کر باقی سب بہانے چل رہے ہیں. تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرو. اللہ غفور الرحیم ہے ٹھیک ہے، لیکن تم کو حکم کیا ہے؟ غفور الرحیم تب ہے جب تم یہ کر کے آؤ. تو تم کیا بول رہے ہو؟ وہ غفور الرحیم ہے تو لیکن اسی نے کہا کہ نماز قائم کرو. وہ پارٹ چھوڑ کے دوسرے پارٹ پہ ڈسکشن چالو ہے. تو اللہ کے لیے اگر دنیا کی بہترین زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم نمازی بن جائیں.
خالی ایک میری بات کو سنیے، ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، خالی ایسا سمجھیے کہ ایک قوم ہے وہ جاگتی ہے یا سو رہی ہے. دیکھو جاگتی سو رہی بول تو بستر پہ سونے والی سلیپ وہ نہیں بول رہا ہوں میں. قوم باشعور ہے، قوم سمجھدار ہے، قوم دنیا کو جانتی ہے. یہ قوم کو الو نہیں بنایا جا سکتا ہے نا، جاگ رہی اس سینس میں. تو قوم جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے، اس کا پیمانہ اگر خالی آپ کو لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے. ایک سوچیے خالی کہ ایک ایسی بستی اور ایسا علاقہ جہاں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں. قوموں پہ کیا تصور رہیں گے ایسی قوم کا جو آدھی رات کو بھی جو ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے، دن میں بھی مسجد کی طرف جاتی ہے، رات ہونے پر بھی مسجد کی طرف جاتی ہے. یہ قوم کے بارے میں وہ سونے والی قوم تصور بھی کر سکتے ہیں کبھی؟ وہ سمجھ جائیں گے قوم جاگ رہی ہے. جب یہ نمازوں میں اتنے جمع ہو جاتے دیکھو اس پہ کتنے جمع ہو سکتے ہیں. دوسروں کو بتائیے کہیں جمع نہیں ہو سکتے، جو اپنے رب کے سامنے جمع نہیں ہو سکتے دنیا میں اور کہاں جمع ہوں گے؟ چونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں منوانے کے لیے آپ کو اپنی تعداد، اپنے سر بھی جوڑنا پڑتے ہیں. چونکہ دنیا کے اکثریت علاقے کے اندر ابھی ڈیموکریسی چلتی ہے. ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں. مطلب اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں، 100 سر گننے مطلب 100 سر ہے، اور کسی کا کس کو چننا ہے، اور ایک طرف جو ہے 51 لوگوں نے ایک انسان کو چن لیا، اور ایک طرف 49 لوگ ہیں جو اس کو چننا نہیں چاہ رہے، تو وہ چن کے آ جائیں گا. حالانکہ 49 گھوڑے ہیں اور 51 گدھے ہیں، تو بھی وہ چن کے آ جائیں گا. حالانکہ ایک گھوڑے کے مقابلے میں 100 گدھے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن سروں کا ہے نا، کوانٹٹی کا معاملہ ہے. سر گنے جائیں گے تو سروں کے اعتبار سے تو وہ 51 گدھے جیت کے لا لیں گے اس کو جتا کر. سروں کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیے قوم فجر کے اندر جاتی ہے اور اسی حال میں جاتی ہے سے جمعہ بھر کے ہمارا، کیونکہ تعداد تو اتنی ہے نا. تو اب قوموں کا، حکومتوں کا آپ کی طرف تصور کیسا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتائیے، قوم سو رہی ہے یا قوم جاگ رہی ہے؟ آپ کے خلاف منصوبہ بند ہونے کے لیے ان کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا. 500 دیکھیں مسجد میں یوں جمع ہو جاتے تھے، فجر میں جمع ہو جا رہے یار، عشاء میں جمع رہتے یہ لوگ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے جو عبادتوں کو آپ کو دیا ہے، اس کے اخروی کئی فائدوں کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں لا تعداد دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر موجود ہے. لا تعداد دنیاوی فائدے بھی موجود ہے، بتانے کا بہرحال وقت نہیں ہے. آئیے میں صرف آپ کو ایک نفل نماز کا فائدہ بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نماز دوسرا اسے نفل نماز، فرض تو سبحان اللہ زندگی بھر کی نفل بھی ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتی. یاد رکھیے فرض ہی رہتا ہمیشہ، یہ بات یاد رکھیے. ایسا پورے دنیا کی ایمان والے بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. نبی ہی ہوتا ہے آخر، یہ ان کا مقام ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے، اور ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ پورے ایمان والے بھی اکٹھے ہو جاتے، ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتے. تو ایک فرض نماز ایک فرض نمازی ہے. تو ایک نفل کا فائدہ دیکھیے تو فرض کا تصور کیجئے، صرف سوچیے کیا ہوگا. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، اور بھی روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو. رات کی نماز قیام اللیل نفل نماز یا نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. مطلب عبادتوں میں جو نفل عبادتیں ہیں اس میں سب سے افضل عبادت بھی ایک نماز ہی ہے جو کہ ایک نفل نماز ہے. ٹھیک ہے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. پہلا فائدہ، تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. ہم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ تھا. ظاہر سی بات ہم تو نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں نا، ہم تو ان کے فالوورز ہیں نیک لوگ. تو تم سے پہلے صلحاء کا طریقہ تھا، پہلا فائدہ. پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ. تیسرا فرمایا اور گناہوں کو مٹاتا ہے، تیسرا فائدہ. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے، چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جس سے سب پریشان ہیں وہ یہ ہے، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. 5 فائدے، ایک نفل عبادت کے 5 بینیفٹس. پہلا نیک لوگوں کا طریقہ، اور ہم نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے جو ہم سے پہلے چلے، انبیاء اور جو ہے صدیقین، شہداء اور صالحین کی ان کا طریقہ تھا، تو ہم اس پہ چلتے. پہلا فائدہ. دوسرا ہے رات قائم اللہ سے قریب کرتا ہے. مطلب ایک قوم کو اور ایک بندے کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو رات کا قیام کریں. بڑا اسپیشل ٹائم ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. تو دوسرا فائدہ ہو گیا. تیسرا فائدہ گناہوں کو مٹاتا ہے. کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ تو گناہ مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. برائیوں سے دور رکھتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے برائیوں سے بچے، یہ عمل برائیوں سے بچاتا ہے. ایک نماز ہے، ایک نفلی نماز ہے، یاد رکھیں، بچاتا ہے. اور 5ویں چیز یاد رکھیے، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، یہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہاں لفظی ہے جسمانی بیماری، یہ میں معنی نہیں سمجھا رہا ہوں کوئی کہ اس کا ایسا ہے تو علماء نے کہا یہ یہاں لفظی ہے کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو آج کون سا انسان ہے جو پریشانی تمام چیز اپنے گناہوں سے پریشان ہے، بری صحبت سے پریشان ہے، برے لوگوں سے پریشان ہے،
بیماریوں سے پریشان ہیں، یہ رات کی نماز ان سب سے نجات دیتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے انسان کو، بیماریوں کو آپ سے دور کرتی ہے۔ کتنے بینیفٹ صرف ایک نفل نماز کے، اور یہ نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ اب آپ کے علاقے میں جب بھی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ نماز ہوتی ہے، اس کو ہم کہیں گے عام زبان کے اندر سحر کا وقت جو ہوتا ہے نا، جب ہم اٹھتے ہیں رمضان میں، بس وہ وقت ہوتا ہے اس کا افضل وقت، پڑھنا چاہیے۔ کوشش کرے کہ انسان فجر کو بھی جائے اور اس سے پہلے کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھے اور ساتھ میں اس کے فجر بھی اس کی ہو، تو اس کو اتنا بینیفٹ ملے گا۔ تو ایک انسان پریشان ہے، پتہ نہیں کن کن دروں پہ جا کے سر ٹیک رہا ہے کہ میرے گناہ ختم ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا فلاں معاملہ بدل جائے، میری صحبت بدل جائے، میری بیماریاں دور ہو جائے۔ اس کو صرف ایک نماز اپنے گھر میں پڑھنا ہے، کوئی اسپیشل مقام پہ نہیں جانا ہے، کسی سے ملنا نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، نتھنگ، کچھ نہیں، صرف اپنے گھر میں اٹھے اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لے، اس کو یہ سارے فائدے انشاءاللہ عزیز مل جائیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں، بہت اہم چیز۔